الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین 21 اکتوبر بروز سوموار 2024 بعد نماز مغرب کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر انعام الرحمن فی دروس القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرنا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتا ہے اس سے بعد لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے، مگر گمراہ ہوتے وہی ہیں جو فاسقین ہیں۔ اور پھر فاسقوں کی آگے صفات بیان کر دی گئی۔ تو پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کا بھی بیان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان فرما دیا۔ اب عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی کس طرح، یہ استفہام انکاری ہے کہ تم اگر عقل صحیح ہو تو اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کس طرح کر رہے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، بولو تم عالم ارواح میں تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، فَأَحْيَاكُمْ، یہ چونکہ فوری ہو گیا عالم ارواح سے بطن مادر میں، اور بطن مادر میں فوری اللہ روح ڈالتا ہے تو فا کا استعمال ہو رہا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب تم دنیا میں آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موت دے گا، تو موت آئے گی نہیں آئے گی، اور ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اب آپ قرآن پاک کا وہ اصول ذہن میں لے آئے جو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ قرآن پہلے سامنے والی چیز کو بیان کرتا ہے کہ دیکھ لو اگر اس سامنے والی چیز کے بیان کرنے میں قرآن سچا ہے تو مان لو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کے بیان میں بھی سچا ہے۔ تو پہلے اس چیز کا بیان ہوا، کنتم امواتا، یہ سب کے سامنے ہے کہ پہلے جان نہیں ہوتی، کافر کا بھی انکار اقرار ہے اور مسلمان کا بھی، ایک پانی کا قطرہ نطفہ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، تو اس میں بولو کہ پانی کے قطرے میں جان ہے۔ ثم افاحیاکم، پس اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، تم پیدا ہوتے ہو، تو ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے۔ پہلی زندگی بھی سب کے سامنے ہے، کسی کافر کا بھی انکار نہیں، اور جو دنیا میں زندگی جی رہے ہیں بولو اس کا بھی کسی کو انکار ہے نہیں ہے، اور دنیا میں مرنا ہے اس کا بھی کسی کافر کو بھی انکار ہے۔ روڑا صرف اگلے کام میں چاہے ثم یحییکم، کافر کہتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، آگے کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگلی زندگی ہے، اللہ تمہیں پھر زندگی دے گا۔ اب اس کی کیفیات کیا ہے؟ جب انسان مرتا ہے روح نکل جاتی ہے، پہلے زندگی کا بیان سمجھ لے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات ہیں، درخت، ان کی زندگی کا بھی بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ بے شک اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتا ہے۔ یہ نباتات تو زمین کی زندگی کا بیان ہے۔ حیوانات میں جو حرکت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے زندگی کہا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ زندہ اور مردہ یہ برابر ہو سکتے۔ اور نمبر 3، عمل اور عقل کی قوت کو اللہ نے حیات کہا ہے،
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے۔ تو چلنا پھرنا کس کی دلیل ہے؟ زندگی کی۔ وہ بھولے تو چلو یار، چلنا پھرنا کس کی دلیل ہے؟ زندگی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حیات اخرویہ ابدیہ جس کو علم اور عقل سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی حیات کہا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول جب تمہیں ابدی زندگی دینے والی چیزوں کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو یہ 4-5 معنی میں لفظ حیات استعمال ہو رہا ہے۔ اب سمجھیے، جب ہم روح نکلتی ہے تو مردہ ہو جاتے ہیں، قبر میں جب اترتے ہیں تو یہی روح اللہ دوبارہ لوٹا دیتا ہے اور قبر میں اٹھایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کر کے آتے ہو تو وہ تمہارے پاؤں کی جوتی کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی حیات تو ہے نا کہ دنیا کی بھی اس کو خبر ہے۔ جب یہ مردہ پاؤں کی جوتی کی کھٹکھٹاہٹ سن رہا ہے تو سوچئے آمنہ کا لال اپنے امتی کا درود نہیں سن سکتا؟ سبحان اللہ دیا کو ماشاءاللہ، کل 4 پھر کھڑ جائے تھے، ہم تو تھلے میں کم جا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہاری جوتی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کیا کہے گا؟ جڑے نہیں بولے اتنے کم نہیں جے چلنا ہے، مولوی نہیں ہوتے ہونا، فرشتہ ہونا ہے تو ایڈا گرد بھی ہونا ہے، اتنے جواب دینا پینا ہے۔ بات سیکھ لو، ربی اللہ، کیا جواب ہوگا؟ ہاں جی۔ اور دوسرا سوال ہوگا میں دینک، بھئی تیرا دین کیا ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی، غیر مقلد، شیعہ، کوئی چلے گا سکا؟ یار بولو تو صحیح۔ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا ہے، تو سکا کس کا چلے گا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس آمنہ کے لال پیاری ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ مر گئے وہ جنہوں نے کہا اپنے جیسا ہے، ان کی قبر جہنم بنے گی جنہوں نے کہا نبی صرف نبی ڈاکیے جیسا ہے، بڑے بھائی جیسا ہے۔ ہم تو کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو جواب ہوگا اشہد اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جواب ہوگا۔ پر ایک بات کہوں، جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو جو سکھوں کا رب کون ہے؟ یار بولتے چڑھا، اچھا ایک بار ہی بول کے موڑ کے پوچھے چلے جاتے ہو، تھوڑی مہربانی یار ساتھ دیتا کرو۔ ہندوؤں کا رب کون ہے؟ عیسائیوں کا رب کون ہے؟ یہودیوں کا رب کون ہے؟ رب العالمین ہے نا۔ تو وہ بھی کہہ دیں گے ربی اللہ، تو کام بڑھ جائے گا؟ بولتے جاؤ نا یار، نہیں بڑھے گا جناب۔ اچھا اگلا سوال ہوگا دینی الاسلام، آج جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مومنین اس تو تھلے پیر ہی نہیں رکھتے، اور صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے۔ بدبخت، میں کہتا ہوں یہ جو کلمہ پڑھ کے صحابہ کو مسلمان نہیں نہ مانتا، یہ ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے بھی بڑا کافر ہے۔ مگر یہ بھی کہہ دے گا مسلمان ہے تو پھر کیا کام بن جائے گا؟ بولو نا۔ مرزائی کہتے ہیں ہم تم سے بڑے مسلمان ہیں، معاذ اللہ، گامے کانے نو نبی منی بیٹھے تھے اور پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ آج سیکولر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو سارے کہہ دیں گے مسلمان ہوں، پر فائنل کویسچن ہوگا، فائنل روڈ، اور جب ہوگی نا حضور کے بارے میں سوال تو سرکار بھی وہاں خود تشریف لے آئے گا کہ میرا امتی مجھے دیکھ کے کہے
मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है जी। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हजरत उमर ने थोड़ा मेरा मसला हल कर छड़िया। वाह उमर वाह वाह वाह। मौला उमर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब हम कब्र में जाएंगे अकल यही दुनिया वाली होगी या कोई और होगी? दिमाग अकल। हजूर ने फरमाया ये दुनिया वाली होगी। कहने लगे अल्लाह की कसम, फिर मैं कामयाब हो गया। फिर तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में हमने तो अकल में अल्लाह को रब माना है, इस्लाम को दीन माना है और आपको नबी माना है। हजूर एक बार ना जलाल में आ गए, लोग सवाल करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। तो मौलवी तो जलाल चाह रहे तो खैर कोई नहीं, क्योंकि साडा गुस्सा भी तुहाडे कब्जे च है, साडा मुस्कुराना भी तुहाडे, तुसी सानू लगामो चढ़ा के हाथ च फड़ी है चल रहा मौलवी। हर गल ते इतराज, हर गल ते इतराज। इत्थों निकल के माशाअल्लाह उत्थे ही काम शुरू हो जाता है। और मैं कहना कि मौलवियों का हिसाब तो मुक्तदियां ने छड़े ही कोई नहीं। फरिश्ते आखना जी इन्हों का काम तो पहले ही ठीक है, लै जाओ कोई शह साडी छड़ी जे। अल्लाह अकबर कबीरा। पर जदों मैं कोई गल सुनना और बड़िया बड़िया घटिया सुनना मेरे के कुरान पे है, जड़ियां को गैरतमंद कर ही नहीं सकता, वो भी सुन के मैं कहना चुप कर लबों को सी आह न कर, ये आशिकी है दिल लगी नहीं। चुप कर लबा सी भाई, इतने नबिया ने पत्थर खाते ने, तेन को पत्थर तो नहीं ना मार। और जेडे मनन वाले ने मुहब्बत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुहब्बत में सलाम भी करी दे। तो बहरहाल वो हुजूर से बार बार सवाल, बार बार सरकार को जलाल आ गया। आपने गुस्से में पूछा, पूछो क्या सवाल पूछते हो, और पूछो जो मर्जी पूछो। तो हजरत उमर खड़े हो गए। अब वो यहाँ कुर्सी वो नहीं है, कोई जगह होती तो मैं आपको करके दिखाता। हजरत उमर नीचे लेटे, जैसे बंदा सजदे में नहीं जाता, ऐसे सजदे में जाकर यूं हाथ ऊपर किए, दोनों जोड़े ऐसे सहाबियों का आदम, यूं हाथ जोड़कर कहा रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन रसूला। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, आपके नबी और रसूल होने पर राजी हैं। तो सरकार का जलाल जमाल में बदल गया। तो इस जिंदगी का काफिर इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये कब्र में हशर में उठना समझ में आता। तो अल्लाह ने सट केड़ी मारी कि पानी ने कतरे को तुहाडा वजूद है सी? सारे नहीं बोल रहे भाई, नुत्फे में कोई वजूद है? नहीं। बना दिया ना। अब वो पूछते हैं जी जिनको पानी में बहाया जाता है इनको भी अल्लाह जिंदा करेगा? जिनकी राख जलाई जाती है और वो राख उड़ जाती है इनको भी जिंदा करेगा? मैं कहा जरा रब मिट्टी जो बढ़ा सकता है वो दोबारा इन्हां चीज़ां जो कट के क्यों नहीं ले आ सकता? रुकावट केड़ी है उस अल्लाह? यही जिस्म कब्र में जिस कीड़े ने खाया वो कीड़ा कहाँ पहुंचा, किस जर्रे में है, इसी को अल्लाह दोबारा कायम करके जिंदा करेगा। ये मेरे अल्लाह का इल्म है। बोलो ये मेरे अल्लाह का इल्म है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो क़यामत भी आएगी और तुम्हें खड़ा भी होना पड़ेगा। वही सवाल कि अल्लाह की पूजा क्यों करें, क्यों इबादत करें? वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह कहता है ज़मीन में जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। चांद तेरे वास्ते, सूरज की किरणें तेरे लिए, सितारों की झिलमिलाहट तेरे लिए, जमीन तेरे लिए फर्श है, आसमान से बारिश का हर कतरा तेरे लिए है, ये फिजाएं, ये रात का अंधेरा, दिन का उजाला, ऐ इंसान ये सब कुछ तेरे लिए है। पर तेरा सजदा मेरे लिए है, तेरा रुकू मेरे लिए है, तेरी नजर मेरे लिए है, तेरी नियाज मेरे लिए है, तेरी मन्नत मेरे लिए है। जिस फेल को तू इबादत के तौर पर करे तेरा माबूद
میں ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا، سب کچھ تیرے لیے۔ یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے علماء نے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، تو اصل میں ہر چیز حلال ہے۔ بولو، اصل میں ہر چیز حلال ہے، حرام وہ ہوگی جس کو شریعت منع کر دے۔ بولو، جس کو شریعت ہے وہ حرام ہے۔ سو دلیل حرام کی چاہیے یا حلال کی چاہیے؟ سارے نہیں بول رہے، حلال کی، حرام کی۔ دلیل کس کی چاہیے؟ کہ جو روک رہا ہے نا وہ دلیل دے، کیونکہ جس سے شریعت نے روک دیا وہ حرام ہے، باقی سب کچھ بولو نا جی حلال ہے۔ حرام صرف وہ ہے جسے شریعت نے منع کر دیا، باقی ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے۔ مباح کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ثواب بھی کوئی نہیں اور گناہ بھی، وہ مباح ہے۔ ہاں اس کی نسبت اگر ادھر ہو جائے تو پھر ثواب ہے۔ چلو میں آسان کرتا ہوں، اتنی کوئی اوقات ہے، پھر پھنس گئے نے بول نہیں رہے۔ اینٹ کی کوئی شرعی حیثیت ہے، پر اگر مسجد میں لگ جائے، بیت اللہ میں لگ جائے، سرکار کے روزے میں گنبد میں لگ جائے، اصل میں تو چیز مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ نسبت سے پتہ چلے گا کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے۔ لیٹرین میں لگے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر مسجد میں لگے تو بڑی شان والی ہے۔ یہ کپڑے کی کوئی اوقات کوئی نہیں ہے، پر اگر یہ قرآن کا خلاف بن جائے، اگر یہ کعبے کا خلاف بن جائے، اگر یہ سرکار کے گنبد پہ چڑھ جائے تو شان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر چیز اصل میں مباح ہے، نسبت اس کو بلند کر دیتی ہے۔ بولو بولو، نسبت اس کو بلند کر دیتی ہے۔ اینک کی کوئی حیثیت نہیں، پر اگر اس سے قرآن پڑھا جائے، یا میں کہتا ہوں یہ جو گتا ہے نا، گتا جس فیکٹری میں بنتا ہے آپ کو سانس بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، پر جب نسبت قرآن سے ہو گئی، اب یہ میں نے کس کو سینے سے لگایا ہے؟ گتے کو، کیونکہ اس کی نسبت کس کو چما ہے؟ گتے کو۔ بھائی قرآن تو اندر ہے، یہ بھی مقدس ہو گیا کیونکہ نسبت ادھر ہو گئی ہے نا۔ جلوس کی کوئی حیثیت نہیں، پر جب نبی کے میلاد کی طرف نسبت ہو جائے تو انشاءاللہ نبی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لنگر تو کھانا ہی ہے بھائی، مگر اگر جب وہ سرکار کے میلاد کی طرف نسبت ہو جائے، اصالِ ثواب کی طرف نسبت ہو جائے تو اونچا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ برکت والا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بھائی سارے بولو۔ اب ویسے تو فرض نہیں، واجب نہیں، میلاد کا جلوس محفل نہ فرض سمجھو نہ واجب سمجھو نہ سنت سمجھو، اگر اس درجے پر لے جاؤ گے تو بدعت ہو جائے گی، پر گناہ بھی نہ سمجھو، حرام بھی نہ سمجھو، کیونکہ نسبت ادھر ہو گئی ہے بھائی۔ اچھا ایک اسپیکر میں گانا چل رہا ہے، ایک میں اذان آ رہی ہے، برابر ہے؟ اور اسپیکر تو اسپیکر ہی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ اسپیکر تو اذان کی نسبت نے اس کو بلند کر دیا ہے، اسپیکر تو اسپیکر ہے، کچھ سمجھ آئی نہیں؟ اسی طرح ایک سواری وہ ہے جس پر بیٹھ کر آپ سے مراد کوئی سین میں جائے، فلم میں جائے، اور ایک وہ ہے جس پر بیٹھ کے مدینے جائے، تو فرق ہے یا کوئی نہیں؟ اس لیے بھائی صحابہ کے نام کا جلوس ہو، ممبر بنانا ہو، محراب بنانا ہو، یہ جتنے بھی پنکھے شنکھے لائٹیں شائٹیں ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ہاں نسبت اچھی طرف ہو جائے تو بلند ہو جاتی ہیں۔ اللہ بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم پورا ہو گیا تو ہم ترجمہ بس پورا کر لے۔ تو کیا فرمایا؟ ہاں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بولو جی ہر چیز کا۔ یہاں زمین کا پہلے ذکر ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کا پہلے ذکر ہے اور آسمانوں کا
بعد میں ہے. اور سورۃ النازعات میں کیا ہے؟ والارض بعد ذلک دحاها، اور اس نے اس کے بعد زمین کو پھیلایا. یعنی زمین کو بنایا اللہ نے پہلے ہے، پھیلایا بعد میں ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال ہے اور کوئی اس میں وہ تفاوت نہیں رہ گیا، تطبیق ہو گئی. باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی. ٹائم پورا ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.